الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے اپنی کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات. اس کا پہلا حصہ ایمانیات اور دوسرا سبق ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. پچھلی ویڈیو میں آپ نے اس سبق کا پہلا حصہ سنا اور پڑھا اور اچھی معلومات حاصل کی. آج کی اس ویڈیو میں اسی سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. تو کیا آپ تیار ہیں نا؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ترجمہ: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. سورۃ النساء آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے انداز زندگی کو اپنے بندوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7280. پیارے بچوں، ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے بچے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت. سنت کے لفظی معنی طریقہ اور عادت کے ہیں. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین کے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے سکھایا. جیسا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کے ادا کرنے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا گیا ہے مگر اس کی ادائیگی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے عملی طور پر خود سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے. ترجمہ: نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو. صحیح بخاری
حدیث نمبر 631۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2678۔ پیارے بچوں، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی سنت زندہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں موجود ہوں؟ تو آئیے چلیں ایک چھوٹی سی سنت کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سنت ہے، جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو اپنا دایاں پاؤں گھر کے اندر داخل کریں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنا بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالیں۔ تو یہ ایک سنت پر عمل ہو جائے گا اور آپ کو سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ سے متعلق قرآن مجید میں حکم موجود ہے۔ زکوٰۃ کس وقت لازم ہوگی، کتنی مقدار میں اور کسے دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام وسائل کا عملی نمونہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح باقی عبادات اور معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت سے ہی واضح ہوتے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر دین اسلام کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بے حد محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ تعجب یعنی حیرانی، زینت خوبصورتی، سیرت طیبہ پاکیزہ زندگی، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ کائنات، دنیا، زبان حق، سچی بات، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، فرما برداری کرنا، دائرہ اسلام، اسلام کی حدود، خارج نکلا ہوا، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی۔ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، مراد حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ احکام، ہدایات، قاعدے، حکم نامے، حکم کی جمع۔ جی پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد ہم نے کیا کیا سیکھا، تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے اس سبق میں عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی حاصل کی، معلوم یہ کیا کہ خاتم النبیین کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کس کو بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سبق کو پڑھنے کے بعد یہ بھی سیکھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے،
اور یہ بھی یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا. اور جو کوئی یہ شک بھی رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے. امید ہے آپ سب کو آج کا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت سی اچھی معلومات سیکھی ہوں گی، حاصل کی ہوں گی. اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کو بھی شکایت کا موقع نہ دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.